ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوست و ساتھی ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالی سورہ حجرات کے اندر 26ویں پارے میں ایمان والے بندوں کے تعلق سے فرمایا، اور جو ایمان لائے زبان سے اقرار بھی کیا، دل سے تصدیق بھی کی، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ایمان بالغیب حاصل ہونے کے بعد دین اور اسلام اور اس کے احکامات اور اللہ اور اس کے پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
کبھی کوئی کسی طریقے کا شک اور شبہ ان کے دلوں میں نہیں آیا، ذرہ برابر بھی انہوں نے دین پر شک نہیں کی اور اسلام پر شبہ اور اشکالات نہیں کیے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین، کہ بے شک وہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے اس کے اوپر کبھی شک نہیں کیا، دل میں ذرا برابر بھی گمان نہیں لایا کہ یہ دین سچا ہے کہ نہیں، یہ نبی سچے ہیں کہ نہیں، اللہ سچا ہے کہ نہیں، ہم ایمان لانا کہ نہیں لانا، ہم ایمان لائے سو صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ثم لم یرتابوا، کوئی کسی طریقے کا شک ان کے دل میں پیدا نہیں ہوا اور اس کے لیے ان کے دلوں میں جگہ بھی نہیں تھی، اتنا پختہ اتنا پکا ایمان لے آیا اور اس پر یقین کامل کے ساتھ آخری سانس تک جم کر رہے، چاہے ان کے دین میں آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اور ایمان و اسلام اللہ اور نبی پر شک و شبہ کا کوئی ان کے پاس جگہ نہیں اور کوئی ان کا جو ہے اس طرف خیال بھی نہیں، ان تمام کے بعد ان کے اوپر جو حالات آئے انہوں نے حالات کا مقابلہ تو کیا لیکن دین سے کبھی منہ نہیں پھیرا، حالات خراب بھی آئے، بد سے بدتر حالات بھی آئے ایمان میں آنے کے بعد، کیونکہ اللہ پر اور نبی پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر حالات ایسے آتے ہیں، مشکلات ایسے آتے ہیں، تکالیف ایسے آتے ہیں، مصیبتیں ایسے امنگ پڑتے ہیں جیسے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں، 100 دانوں کی جو تسبیح ہم رکھتے ہیں وہ تسبیح کے دھاگے کو توڑ دو، آپ توڑ دینے کے بعد جیسا وہ دھاگے سے دانے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا گرتا ہی رہتا ہے اور بہت زور سے فاسٹ گرتے، ایک کے بعد ایک گرتا ہی رہتا ہے، جو پکا یقین کامل رکھ کر دل سے تصدیق کر کے ایمان میں آیا، آمنا و صدقنا، ایمان بھی لایا، مان بھی لیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے آخری نبی اور رسول اور بندے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور دل سے یقین بھی کرتے ہیں، سچ بھی مانتے ہیں۔ اگر جس بندے اور بندی کے دل میں یہ چیز آ گئی، یہ ایمان میں آ گئے، سمجھو کہ وہ بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس جائے۔ ایسا نہیں کہ جو آدمی ایمان نہیں لایا اور اس نے فوراً ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، ایمان کے اندر داخل ہوا، مسلمان ہوا تو سارے مشکلیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط خیال ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ نہیں، اللہ کا دستور کچھ اور ہے۔ ہاں، یقیناً
جو مومن بندے ہیں، مومن بندیاں ہیں، مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، جو ایمان کے راستے پر چلتے ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، کفر کے، ضلالت کے، گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کے اجالے پر چلتے ہیں، یقیناً ان کی تکلیفیں دور ہوں گی لیکن دنیا کی نہیں، یقیناً ان کی مصیبتیں دور ہوں گی لیکن دنیا میں نہیں، یقیناً ان کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی لیکن دنیا میں نہیں۔ یہ سارا معاملہ آخرت کا ہے، سارا معاملہ کام کا ہے؟ آخرت کا ہے۔ آخرت کی مصیبت بڑی کی ہے، دنیا کی مصیبت بڑی؟ بھئی دنیا کی عمر بڑی ہے یا آخرت کی عمر بڑی ہے؟ آخرت کے کبھی ختم نہ ہونے والا۔ آپ نے کبھی آخرت کو دیکھا؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی آخرت کیسی ہے؟ دیکھا؟ پھر کیسا بول رہے ہیں آپ آخرت کی عمر بڑی، آخرت کی مصیبت بڑی ہو کے کیسا بول رہے ہیں آپ؟ قرآن اور حدیث میں بولیے، آخرت کی زندگی بڑی ہے یا دنیا کی زندگی بڑی ہے؟ آخرت کی زندگی بڑی ہے۔ کیسے معلوم آپ کو؟ حدیث اور قرآن میں سے ہم کو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ آخرت، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت ہے اور آخرت کی زندگی بڑی ہے، وہاں کی راحت ہمیشہ کی راحت، وہاں کی تکلیف ہمیشہ کی تکلیف۔ یہ کون بتایا؟ نبی کو اللہ نے بتایا، اور ہم کو کون بتایا؟ نبی نے بتایا۔ ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، ہم نے نہ جنت کو دیکھا، ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ کی بات پر، اللہ کے نبی کی بات پر۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، الذین یخشون ربهم بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت غائب میں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، جہنم غائب میں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، آخرت آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم نے نہیں دیکھا، قبر کے حالات ہیں لیکن ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ایمان تو کیا کیا ہم نے؟ ایمان تو لایا، اور ایمان رکھنا پڑے گا، اسی کو غیب کا ایمان کہتے ہیں۔ اسی لیے غیب پر جو ایمان رکھتے ہیں ان کا مقام، ان کی فضیلت اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ کہوں دیکھ کر ایمان لانا بڑا کام نہیں، دیکھے نہیں جیسا ایمان لانا بڑا کمال ہے، اور اللہ اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے مجھے دیکھے نہیں لیکن میرے پر ایمان رکھے، میرے بندے میری بنائی ہوئی جنت کو نہیں دیکھا لیکن یقین کیا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے اور وہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اچھے لوگ جنت میں جائیں گے۔ میرے بندوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، یقیناً میں نے جہنم بنا کے رکھی ہے، وہ برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہاں پر برے، بدکار، بے حیا، کفر والے، شرک والے، بدعت والے، اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی، غیروں کی پوجا کرنے والے، وہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن میرے وہ بندے جو غیب پر ایمان رکھے کہ جہنم ہے اللہ کی بنائی ہوئی، ہم اس جہنم سے بچنا ہے، یہ یقین کیا، اللہ خوش ہوتے ہیں میرے بندے جہنم سے بچ رہے اور مجھ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، کس چیز کا سوال؟ تو ہمیں جنت عطا فرما، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز کی جو تم نے بھڑکا کے رکھی ہے، آگ کے شعلے جس کو جہنم نام رکھا ہے۔ سوال ایک چیز کا، پناہ ایک چیز سے، سوال جنت کا، پناہ جہنم سے۔ کرنا ہی نہیں کرنا؟ بولو سوال کس کا کرنا؟ جنت کا، زور سے بولو جنت کا، اتنا آہستہ جنت میں جانے کے لیے جنت کا، دل کی پوری تڑپ کے ساتھ کہنا کہ ہم اللہ سے سوال یہ کرنا ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت نصیب کر۔
اور پناہ کس چیز سے مانگنا ہے؟ جہنم سے. جہنم سے. جہنم اللہ کے دشمنوں کے رہنے کی جگہ ہے، جنت اللہ کے دوست رہنے کی جگہ ہے. بولو اللہ کے دوستوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں یا اللہ کے دشمنوں میں؟ اللہ کے دوستوں میں. اتنا آہستہ سے کام نہیں چلے گا. یہ تو ایسا ہے کہ دوست تو دوست ایسا ہے کہ تجھے ہڈیاں مجھے گوشت. یہ مطلبی پرست ہے، اس کو کنجوس کہتے ہیں. کہ ہم ارادہ یہ کرنا، نیت یہ رکھنا کہ میں بھی گوشت کھاؤں، میرا بھائی بھی گوشت کھائے. ایسا نہ ہو کہ میں گوشت کھاؤں، میرا بھائی ہڈیاں کھائے. ایسا نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم میرے دوست بن جاؤ. غیب پر ایمان لائے ہو، میرے دوست بن گئے. اب اس ایمان کے اوپر جمو استقامت کے ساتھ. اب ایمان میں آئے، تم مسلمان ہو، تم دنیا میں ایمان لے کر آئے ہو، اور مذہب والے ایمان نہیں لے کر آئے. وہ لوگ عیش میں رہیں گے، آرام میں رہیں گے، فل انجوائے میں رہیں گے. ہیپی زندگی ان کی لائف بالکل آرام کی رہے گی. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ خستہ حالت میں رہیں گے، تنزلی میں رہیں گے. ان کے مکان صحیح نہیں رہیں گے، ان کی مالی حالت صحیح نہیں رہے گی، معیشت ان کی جو ہے گری ہوئی ہوگی. لیکن یہ حالت کو دیکھ کر تمہیں کبھی گھبرا کر ایمان سے منہ پھیرنا، کہیں دنیا کے لالچ میں آ کر، پیسوں کے لالچ میں آ کر تم اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. آج پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. چند پیسے، چند مال دولت کے عوض میں ایمان کا سودا کر رہے ہیں. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا غریب، کیا مالدار. پیسہ کا لالچ دکھایا، انہوں نے ایمان چھوڑ دیا. کئی مسلم خواتین ہمارے ایسے ہیں جو چرچوں کے اندر جاتے ہیں، برقع پہن کر جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ لالچ. وہ کتابوں میں پڑھتے تھے 5th کلاس 6 کلاس کی. لالچ بہت بری بلا ہے. لالچ کیا ہے؟ بہت بری بلا ہے. یہ لالچ تم کو ایسا بےہودہ بنائیں گے کہ بہن کا منہ بھائی کالا کرے گا لالچ کی وجہ میں، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. اتنی بری بلا ہے یہ لالچ. ان کو ایمان سے ہٹا کر جہنم کے دہلیز میں نکل رہی ہیں. کتنے نوجوان ایسے نہیں ہیں جو نام مسلمان کا رکھتے ہیں، ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن مرتد ہو کر غیروں کے رواج میں، غیروں کی ریت میں، غیروں کی رسومات میں وہ خود ملوث ہو کر وہ کام کرتے ہیں جس کام سے ایمان اور اسلام منع کرتا ہے. کیوں؟ ہرس، لالچ. کچھ ملے گا. مسلمان میں تو کیا ملا ہم کو؟ وہاں گئے مندر پہ، وہاں گئے چرچ میں تو ہم کو کچھ سکے ملے، کچھ پیسے ملے، جس کی بنیاد پر ایمان چھوڑ کر چلے گئے. کیا کرو گے؟ دنیا میں مال ملے گا، متاع ملے گا، دولت ملے گی، تم ایمان کا سودا کرو گے، ایمان کو بیچ دو گے. 10 لاکھ میں، 10 کروڑ میں تم قیمتی ایمان کو بیچ دو گے. یقین جانو، ابھی ہم نے کہا کہ دنیا کی زندگی بڑی ہے، موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے. وہاں جانے کے بعد اس ایمان کا جو سودا کر کے آئے اس کا حساب چکتا کرنا پڑے گا. ایسا ایمان، ڈھیلا ایمان نہیں رکھنا. صحابہ جیسا مضبوط ایمان بنانا. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، ثم لم يرتابوا، پھر اس اسلام کے اندر کوئی شک نہیں کیا، شبہ نہیں کیا، ڈاؤٹ نہیں کیا، بلکہ جیسے ایمان لے آئے وجاہدوا باموالہم، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لے کر، اپنی جان کو لے کر نکل گئے. اولئک هم الصادقون، یقیناً یہی لوگ سچے اور یہی لوگ اچھے ہیں. اللہ نے فیصلہ سنا دیا. صحابہ جب ایمان لائے تو ان کے سامنے پہاڑوں سے بھی بڑی تکلیفیں آ کر پڑتی تھیں، لیکن صحابہ جرأت و ہمت و استقامت کے ایسے پہاڑ تھے. پہاڑ تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا،
صحابہ کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے. موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھتی تھی, موت کی پوری شکلیں ان کے سامنے ہوتی تھی. یقین ہوتا تھا کہ اب ہم مرنے والے ہیں, اب ہم اپنی بیوی بچوں سے جدا ہونے والے ہیں, کیونکہ سامنے موت کی شکلیں ویسی پاورفل نظر آ رہی ہیں. لیکن ان صحابہ کے پاؤں میں لغزش تک نہیں آتی تھی. انہیں صحابہ میں سے ایک صحابی رسول کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن خزافہ. بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن خزافہ. یہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں, پیارے نبی کے پیارے صحابی ہیں. اللہ اکبر. ایمان لے آئے اور اس کے بعد جس ایمان کے اندر انہوں نے داخل ہوا, اس اسلام کے اندر داخل ہوا جس کو ان کو یقین تھا کہ یہی سچا ہے. بعد میں چل کر انہوں نے اسی اسلام کی دعوت کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں نکل گئے. ہر جگہ اس اسلام کی جو ہے پھیلنے اور پھیلانے کی بات کو لے کر, دین کی دعوت کو لے کر نکلے. دیکھیں صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط, صحابہ استقامت کے پہاڑ کیسے بنے, ویسے مضبوط ایمان ہم کو بھی بنانا ہے. بتانے کا مقصد یہی ہے. حضرت عبداللہ ابن خزافہ ایمان کی, اسلام کی محنت کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے. روم کا بادشاہ تھا, بڑا دردناک, بڑا خطرناک بادشاہ تھا. جیسا آج کل ہمارے ملک بھارت کا بادشاہ ہے نا, درندر, اللہ کی لعنتیں ہوں. اگرچہ ہدایت ہے اس کے حق میں تو اللہ ہدایت نصیب کرے. آمین, زور سے بولو آمین. اگر ہدایت اس کے بس میں نہیں ہے تو وہ ہزار نہیں کروڑوں طاقت اللہ کے سامنے دکھائے, لنگڑا مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر یہ لوگ کس کا مقابلہ؟ لنگڑا. لنگڑتا ہوا مچھر آیا, کان میں گھسا, بھیجے میں گھسا, پھر جوتے چپل کے لاتے اس کے ششورا اس کو خود مارے. شاگرداں چپل کے مارا کھاتا کھاتا مر گیا. خود کو خدا کہہ رہا تھا, لگڑے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکا, خود کے جو ہے شاگردوں کے جوتے کھا کر دنیا سے چلے گیا. وہ روم کا بادشاہ تھا, بڑا غصے والا. مسلمان بولے تو بس, ایمان والا بولے تو بس, اس کے راستے بند, اس کے کھانے کے مارکیٹ میں تجارت کی دکانیں بند. مسلمان سے کوئی کپڑا نہیں خریدنا, مسلمان سے کوئی لین دین نہیں کرنا, مسلمان کے گھر میں کوئی پانی نہیں پینا. مسلمان راستے سے چل رہا تو اس کا راستہ بند کر دینا, اس کے گھروں کو گرا دینا, اس کے عورتوں کو بے حیا کر کے بازار میں گرانا. یہ کیا معمولی چیز ہے؟ اس وقت وہ چلتا تھا, آج بھی وہی چل رہا ہے. وہ جہالت, یہ جہالت دونوں برابر ہیں, لیکن جہالت زیادہ دیر اور زیادہ دن تک ٹھہرنے والی نہیں ہے. جہالت پہ اتر آنے والا فرعون ہے, جہالت پر اکڑنے والا نمرود ہے. شریعت بتانے والا وہی موسیٰ تھا, شریعت بتانے والا وہی ابراہیم تھا. لیکن جہالت ختم ہو گئی, جہالت مٹ گئی, اور جہالت مٹنے ہی والی ہے. ابراہیم و موسیٰ کی شریعت ہمیشہ زندہ و تابندہ رہی اور قیامت تک رہے گی. تو حضرت عبداللہ ابن خزافہ دین کی اشاعت, قرآن کی تعلیمات, نبی کی تعلیمات, جس اسلام کو انہوں نے یقین کے ساتھ سچا جان کر ایمان میں آئے تھے, اسی اسلام کی دعوت لے کر نکلے. دیکھیں استقامت کس کو کہتے ہیں. آج ہمارے اندر ہوا کا جھونکا, ہوا ادھر کوئی تو ادھر جھک گئے, ادھر کوئی تو ادھر جھک گئی. جیسا دیش ویسا بھیس, جدھر کا دیش ادھر کا بھیس. جو دیش میں گئے وہ بھیس پہنو. آج کل فقیرہ ہیں,
मंदिर में जाको मंगो खाना बोले तो बट्टू लगा लेते हैं, साधु सन्यासी के कपड़े पहनते हैं। मस्जिद को भी मंगो खाने आना बोले तो लाल रुमाल खाते हो कि खवारी उठाने वाले की दरगाह करने जाको मुसाफिर की रुमाल उठा ले को आती है, चुप्पा की पर झुलिया में डाल ले को सब पैकिंग के साथ आती, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नाम पे देव बाबुल के भेष बदल रहे हैं। मंगना तो एक है लेकिन भेष बदल रहे हैं, ऐसा नहीं। अब देखिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला रोम के बादशाह को मालूम हुआ कि ये लोग आकर यहाँ पर इस्लाम की, कुरान की, नबी की, अल्लाह की बात कर रहे हैं। तो रोम का बादशाह ने हुक्म दिया कि पकड़ो चकड़ो, पकड़ो उन लोगों को। लिहाजा हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को पकड़ लिया और उनके पूरे काफिले वाले, पूरी जमात को पकड़ लिया, पूरों को पकड़ लिया और हुक्म दिया कि इनको काफिले वालों को थोड़ा साइड में रखो, अब्दुल्ला को दरख्त पर लटकाओ, दरख्त पर लटकाओ, बांध दो दरख्त को और बांध कर इनको ऐसी सजा दो कि इनके जिस्म पर तीर बरसाओ और ऐसा प्लानिंग के साथ तीर बरसाओ कि तीर जोरदार तरीके से निकले और अब्दुल्ला की तरफ चले, लेकिन अब्दुल्ला के जिस्म को ना लगे। ये साहबी रसूल हैं, रोम का बादशाह पकड़ा है, दरख्त पर बांध दिया है, सजा सुना रहा है कि ऐसे तीर बरसाओ, तीर बराबर जोरदार तरीके से निकले और अब्दुल्ला के जिस्म को चीते चीते निकल जाए लेकिन छीना नहीं। मतलब क्या? रोम के बादशाह का प्लानिंग ये था कि इनको डायरेक्ट मारना नहीं, मारे तो मर जाते हैं, इनको पहले डराओ, इनके दिल में खौफ पैदा करो, इनके दिल में जो है दहशत पैदा करो, ताकि ये हमारे तीरों की, हमारे तोपों की, हमारे गोलियों की, हमारे सिपाहियों की, हमारे पुलिस की, हमारे मिलिट्री की, हमारे सबकी हुकूमत की ताकत देखकर कदमों में गिर जाए कि साहब हम ईमान छोड़ देते हैं, हमें मौत ना दीजिए, हमें सजा ना दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ये खौफ पैदा करने के लिए सजा सुनाई कि मारो लेकिन मरना नहीं। अब ऐसे तीर बरसाते गए, मारते गए, लेकिन अब्दुल्ला की आंखों पर पलक झपकने के बराबर भी कोई रत्ती बराबर असर नहीं पड़ा। वो तो पहाड़ बने पड़े, बने तो दरख्त को है लेकिन बन गए पहाड़ से ज्यादा मजबूत। अब सारे सिपाही जाके शिकायत करें कि बादशाह बना जहां, ये अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा डरने वरने वाला नहीं है, अब क्या करना है? अच्छा एक काम करो, उसको बांध कर रखो, इसकी जो काफिला है, इसके काफिले में से 2 लोगों को पकड़ो। कितने लोगों को? 2 लोगों को पकड़ो, पकड़ के लाओ, लाकर जो है बड़ी कढ़ाई लाओ, बड़ी कढ़ाई लाओ, उसके अंदर तेल डालो। देखिए सहाबा का इस्तिकामत, जमना, तकलीफ आए, मुसीबत आए, परेशानियां आए, एक के बाद बीमारियां आए, घबराना नहीं, डर कर ईमान नहीं छोड़ना, डर कर अल्लाह से शिकायत नहीं करना, डर कर अल्लाह की जो है बुराई नहीं करना, शिकायत नहीं करना। जम जाओ, अल्लाह तुम्हें जमाएगा और अल्लाह तुम्हें ऐसा मकाम देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। 2 लोग लाओ, 2 मुसलमान को लाए, कढ़ाई लाई गई, कढ़ाई के अंदर तेल डाला, तेल डालकर कहा कि नीचे आग लगाओ, तेल को पकाओ, तेल अच्छा पकने लगा। देखो अब्दुल्ला के चेहरे पर, अपने साथियों को देखकर कोई इसके अंदर अभी कभी खौफ आया होगा, कहीं आकर माफीनामा लिखकर जो है वो अपने जो है इस तकलीफ से आजाद होकर चला जाएगा और यहाँ इस्लाम और दीन की बात नहीं करेगा और डर कर हमारी ईसाइयत को कबूल करेगा, इस्लाम से हटकर ईसाइयत कबूल करेगा।
دیکھو اس کے ساتھیوں میں بھی کوئی ڈر پیدا ہوا ہے کیا؟ دیکھا کہ نہیں، پسینہ بھی نہیں چھوٹ رہا، وہ تو ہنستے مسکراتے چہرے لے کر کھڑے۔ بادشاہ روم کا ہے، آج کے بادشاہوں کا کیا ہے، وہ بڑی طاقتور بادشاہ تھے اس وقت۔ کہا کہ بھی نہیں، ایک کام کرو، دونوں کو اٹھاؤ کڑھائی میں جھونک دو، ڈال دو ان دونوں کو کڑھائی کے اندر۔ تیل پک رہا ہے، ابل رہا ہے تیل، مرچی کے بجیا نہیں ڈال رہے وہاں پر، پیاز کے بھوکے نہیں ڈال رہے، بڑے بڑے نہیں ڈال رہے ہیں۔ انسان کو، مسلمان کو جس کے دل میں ایمان ہے ان کو اٹھا کر اس کڑھائی میں ڈال رہے ہیں میرے بھائی۔ کیا گزری ہوگی ان کے دل پر؟ کیا ان کے بیوی نہیں تھے، بچے نہیں تھے، خاندان قبیلہ گھردار نہیں تھا، ان کے خواہشات نہیں تھے؟ کیا وہ موت کا ڈر ان کے اندر نہیں تھا؟ لیکن ایمان پر جم گئے، حالات آئے، مقابلہ کیا، کڑھائیوں کے اندر پہنچ کر اپنے جسم کو جلانا پسند کیا، آروں پر چڑھ کر اپنے جسم کو کٹانا پسند کیا، لیکن دین و ایمان کو بٹانا پسند کبھی بھی نہیں کیا۔ ڈالا، جل گئے۔ اس کے بعد پھر ان کو پکڑ کے لاؤ، عبداللہ کو پکڑ کے لاؤ، دونوں طرف سے سپاہیاں پکڑ کے لائے، جلاد کہتے ہیں جن کو، ہتر دل انسان کہتے ہیں جن کو، ان کو لائے، کڑھائی کے سامنے کھڑا کرے۔ ساتھیاں جل رہے ہیں، کڑھائی کے اندر تیل پک رہا ہے۔ جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے، ٹپ 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 پانی نکلنے لگا، زارو خطار رونے لگے۔ اب سپاہیاں سمجھ گئے، فوراً بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ پناہ جہاں، بادشاہ پناہ جہاں، ایسا ہے کہ عبداللہ ڈر گیا ہے، اب وہ تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے گا، کیونکہ وہ اس کے ساتھیوں کو جلتا ہوا دیکھ کر اب وہ ڈر گیا ہے، اب وہ اسلام سے ہٹ جائے گا، یقین ہے اب وہ عیسائیت قبول کرے گا۔ بادشاہ خوش خوش، چلو دونوں تو چلے گئے، ایک عبداللہ تو آیا، اس کے پیچھے پوری جماعت ہے، عیسائیت کی جو ہے ہماری مضبوط ایک جماعت بنے گی، ڈر گیا ہے، رو رہا ہے، لاؤ اس کو میرے سامنے، تاکہ وہ میرے سامنے آ کر معافی مانگ لے اور یہاں سے چلا جائے۔ آ کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ دیکھیں، ہم نے بولا نا پہلے، مان لو ہماری، قبول کر لو عیسائیت، لیکن تم نہیں مانے۔ جب تمہارے ساتھی کو تم اپنے آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھ رہے ہو، اب ڈر گئے ہو، کیا فائدہ اب کا ڈرنا، ابھی موقع ہے، تمہارا ڈر ابھی تم کو بچائے گا، تمہارا ڈر تمہاری جان بچائے گا، تمہارا ڈر تمہارا مال بچائے گا، ابھی بھی وقت ہے کہ تم معافی مانگ لو اور عیسائیت قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نیچے منڈی ڈالے تھے، رو رہے تھے، اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا، مسکرا کر بولا، بادشاہ پناہ جہاں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ غلط سمجھ گئے ہیں، میرا جو رونا تھا اس رونے کو آپ غلط سمجھ گئے، واللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میرے ساتھی جل گئے، میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میں ڈر گیا ہوں، نہ، اسلام میں جو آیا، ایمان کے اندر جو استقامت کے ساتھ جو رہا، وہ کبھی ڈرتا نہیں۔ بادشاہ پناہ جہاں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم مجھے اب اٹھا کر کڑھائی میں ڈال دو گے اور میں تڑپ تڑپ کر ایک ہی وقت میں جان بحق ہو جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی، میں مر جاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک ہی وقت میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں، نہ، جتنی تڑپے مجھے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، واللہ اگر اللہ نے مجھے
100 جانیں بھی اس وقت دے دے، ان 100 جانوں کو بھی میں اس اللہ کے راستے میں، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اس کڑھائی میں تو کیا ڈالوں، ان 100 جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ کاش کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، 100 جانیں دی ہوتی، ان 100 جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ وہ بادشاہ بنا جہاں میں اس لیے رو رہا ہوں، گئی گیاس، گئی عزت کما لیا، کیا سمجھا انہیں؟ ڈر گیا۔ آج بھی حکومت والے وہ چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں بلڈوزر چلا رہے ہیں، مسلمان گھروں میں گھس کے عورتوں کو بے گھر کر رہے ہیں، ان کی تجارتوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے فیکٹریوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے دکانوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے گھروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ڈرنا نہیں ہے، گھر لٹ جائے، مال مٹ جائے، جان کٹ جائے، دنیا ختم ہو جائے، ایمان نہ جائے، بس اس کی پرواہ کر لو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہو گئے انشاءاللہ۔ اب کیا کرا بادشاہ بنا؟ کہا کہ عبداللہ اس سے بھی ڈرنے والا نہیں، ایک کام کرو، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ کی مدد آئی۔ کہا کہ عبداللہ ایک کام کرو، تم میرے پیشانی کا بوسہ لے لو، میں تم کو بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے قافلے والوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف فوراً رجوع ہو گئے، اللہ سے مانگنے لگے کہ اللہ یہ تو ہمارے سامنے یہ سزا تھی، ہم نے اسلام کی خاطر سزا کو تو قبول کیا، اسلام کو مٹنا اور ایمان سے ہم ہٹنا پسند نہیں کیا، لیکن یہ موقع ہے کہ اس بادشاہ نے کہہ رہا ہے کہ اس کے پیشانی کو بوسہ دے دے، مجھے بھی چھوڑ دے گا، میرے قافلے والوں کو چھوڑ دے گا۔ جب اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ کی طرف سے دل میں خیال آیا، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ عبداللہ جا اس بادشاہ کے پیشانی کو بوسہ لے لے۔ شرح صدر ہوا، دل میں اطمینان ہوا کہ بوسہ لینے میں کوئی فرق نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ آگے بڑھ کر اس بادشاہ کے پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ جاؤ، تم کو اور تمہارے قافلے والوں کو میں آزاد کرتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جماعت کو لے کر، اپنے قافلے کو لے کر آ کر پوری کارگزاری سنایا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے پیشانی کو بوسہ دیا، اور جو صحابہ عمر ابن خطاب کی مجلس میں جتنے صحابہ تھے ان تمام صحابہ سے کہا کہ اٹھو اور عبداللہ ابن حذافہ کے پیشانی کو بوسہ دو۔ دیکھیں دوستو، کڑائی سامنے، تیل سامنے، بادشاہ سامنے، سپاہی سامنے، ملٹری سامنے، فوج سامنے، پولیس سامنے، توپ سامنے، تیر سامنے، سب کچھ طاقتیں سامنے ہیں، اور یہ پھٹے فقیر پرانے کپڑے پہن کر ایمان کی چنگاری اپنے دلوں کے اندر رکھ کر مضبوطی کا پہاڑ بن کر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اللہ نے کیسے راستے کھولا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ذریعے سے روم کے اندر کئی ہزاروں لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ہمیں بھی وہ کام کرنا، ہمارے سامنے حالات آئے۔ آج کل حکومت اندرونی کیا بولتے ہیں اس کو، گراؤنڈ لیول، کیا بولتے ہیں، گراؤنڈ لیول اندر سے محنت کر رہی ہے، انڈر گراؤنڈ لیول سے محنت کر رہی ہے، کسی بھی طریقے سے اسلام سے ہٹائے مسلمانوں کو، ایمان سے ہٹائے ایمان والوں کو، کسی بھی طریقے سے، آن لائن کے ذریعے سے ہو، اب بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ ڈاگرا یہ ہمارے ایمان کو ہٹانے کے لیے محنت، بدبو یہ ہمارے عورتوں کے ایمان پر ڈاکا، گئے عورتیں تو جہنم میں، جو بدبو میں گئے وہ جہنم میں گئے، جو ڈاگرا میں گئے وہ جہنم میں گئے۔ یہ سمجھو، حکومت کی پالیسیوں کو غلط نہ سمجھو، یہ سب ایمان کے ڈاکو ہیں، ہمارا ایمان چرانے آئے ہیں۔ اب تو ہمارے اسٹیٹ میں نیا فارمولا نکلا، اب نہیں بولتا، آئندہ جمعہ بولتا ہوں،
ایسا نیا فارمولا نکلا، اچھے اچھے خواجہ کو بھی معلوم نہیں، اچھے اچھے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہے. کچھ زمین سے اندر سے محنت ہو رہی، لیکن ہم کو پتا نہیں ہے. ہمیں کیا کر دو، پیسے ملتے بھائی کیا بھی کرو، آن لائن میں جب سینڈ کرو، تھم دباؤ، کاغذ میں جو ہے فارم فل اپ کرو. پڑھنا نہیں جانتے، ان پڑھ ہیں، انہوں کیا فارم فل اپ کرے معلوم نہیں، کیا دستخط کرے معلوم نہیں، کرا کے دے دیے. 3 سال کے بعد نوٹس آئی کہ تم ہندو ہیں، ایمان سے ہٹ گئے. ہمارے پاس ثبوت ہے، پروف ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، لیڈروں کے پاس نہیں ہے وہ پروف، ہمارے پاس ہے. کیونکہ ہم قوم کے لیڈر نہیں بلکہ قوم کے رہبر ہیں. لیڈر حکومت کرتا ہے، رہبر راستہ بتاتا ہے. بولے لیڈر ہونا کی رہبر ہونا؟ رہبر بننا. لیڈر سر پہ بیٹھ کے ستی رہ کے سر پھوڑتا ہے، رہبر اس پھٹے ہوئے سر کو مرمت کر کے پھر صحیح سلامت بناتا ہے. رہبر صحیح کی لیڈر صحیح؟ رہبر صحیح. اگر لیڈر بھی رہبر بن جائے، سونے کو سہاگا، ساتھ سلام. لیکن آج لیڈر ہی بنتا ہے، رہبر نہیں بنتا، راستہ نہیں بتاتا، ٹھوکریں کھاتے لوگ. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایمان میں آنے کے بعد. گھبرانا نہیں، استقامت کے ساتھ چلے رہو، ایمان کو نہ چھوڑو، ایمان کا سودا نہ کرو. چاہے جان چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایمان نہ جائے، بس اس کی رکھوالی کر لو، اللہ کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چارہ کا